چوتھے سپارے میں سورہ آل عمران کی آخری رکوع کی دو ابتدائی آیات جو ہیں ان کا ترجمہ ہم نے گزشتہ درس میں کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں اور زمین کے بنانے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور دن رات کے اختلاف میں، بدل بدل کر آنے میں، گھٹنے بڑھنے میں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، جو عقل والے سمجھدار ہیں وہ اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، اس کی صفات، اس کی وحدانیت، اس کی الوہیت پر دلیل پکڑتے ہیں۔ اور اگر مظاہر کائنات سے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کی معرفت نہیں حاصل ہوتی تو چاہے وہ کتنے ہی زیادہ عقل مند بنتے پھریں، وہ عقل مند نہیں۔ عقل مند وہی ہیں جو ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی الوہیت، اس کی ذات و صفات پر دلیل پکڑتے ہیں۔ چنانچہ حضرت پیرزادہ امداد حسین صاحب نے اس آیت کے ضمن میں ایک واقعہ، ایک تمثیل جو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف منسوب ہے، وہ لکھی ہے کہ بغداد میں ایک مرتبہ ایک دہریہ آ گیا اور وہ لوگوں کو گمراہ کرنے لگا کہ تم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہو کہ وہ کوئی ایسی ذات ہے جو اس جہان کو بنانے والی اور چلانے والی ہے، اسی نے اس کو بنایا ہے، اسی کو چلا رہی ہے، اس کو ہم اللہ کہتے ہیں، تو دکھاؤ کہاں ہے وہ۔ تو لوگ اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہوئے، لیکن وہ سمجھنے تو نہیں آیا تھا، سمجھانے آیا تھا لوگوں کو، بچاؤ جی، عقلی دلیل سے مجھے بتاؤ کہاں ہے وہ اللہ، کیسا ہے، یہ ہے وہ ہے، کس طرح میں سمجھوں اس کو، میں تو عقلی دلیل سے سمجھوں گا۔ لوگ اس کو قرآن و حدیث کے دلائل پیش کرتے، وہ کہتا میں تو نہیں ان کو مانتا، مجھے تو عقلی دلیل چاہیے۔ چنانچہ لوگوں نے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے عرض کیا کہ لوگ گمراہ ہو رہے ہیں، لوگوں کو یہ پریشان کر رہا ہے، گمراہ کر رہا ہے، تو آپ نے ٹھیک ہے بھئی اس سے بات چیت کریں گے۔ بات چیت کا وقت مقرر ہو گیا، وہ وقت مقررہ پہ پہنچ گیا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دیر سے وہاں پہنچے، تو اس نے کہا جی سب سے پہلے تو آپ نے یہ کیا کہ آپ وقت مقررہ پہ نہیں پہنچے، یہ آپ کی پہلی شکست ہے۔ آپ نے فرمایا بھئی وجہ بھی تو سن لو نا کہ کیوں میں دیر سے آیا ہوں، کیا وجہ ہے جی؟ آپ نے فرمایا کہ میں دریائے دجلہ کے کنارے کھڑا تھا تو کشتی نہیں مل رہی تھی، کیونکہ سارے کشتیوں والے تو یہاں میدان مناظرہ میں پہنچ چکے تھے، تو وہاں کشتی کوئی نہیں تھی۔ تو اس نے کہا کہ اگر کشتی کوئی نہیں تو پھر آپ آ کیسے گئے؟ آپ نے فرمایا بھئی یہ بھی ایک عجیب ہی واقعہ ہوا کہ میں نے دیکھا کہ وہاں ایک بہت بڑا درخت ہے، اچانک وہ درخت گر گیا، کوئی آندھی نہیں ہے، کوئی ہوا نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، وہ درخت گر گیا۔ اور پھر اس سے بھی زیادہ عجیب یہ ہوا کہ اس درخت کے ٹکڑے بننے شروع ہو گئے، ٹکڑے بنے، ان سے پھر تختے بننا شروع ہو گئے، تختے بنے، پھر وہ تختے جڑنا شروع ہو گئے۔ اب وہ سن رہا ہے اور ہنس رہا ہے کہ تختے کیسے بن گئے جی، کوئی بنانے والا ہی نہیں ہے، تو تختے کیسے بنے اور جڑ کیسے گئے اور کشتی بن گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب کشتی بنی تو میں اس پہ بیٹھ گیا تو وہ چل پڑی،
چلتے چلتے دریا میں آ گئی، دریا کو عبور کیا اور دوسرے کنارے پہ آ کے لگ گئی، میں اس سے اتر کے آ گیا، پہنچ تو گیا لیکن اس وجہ سے دیر سے پہنچا۔ اس نے کہا ہاں بھئی اتنے تم کہتے تھے کہ سب سے بڑا امام آ رہا ہے، یہ ہے تمہارا بڑا امام، مجھے تو اس کی عقل پہ ہی شک پڑ رہا ہے کہ اس کو کہیں کسی طبیب کے پاس، دماغ کا علاج کرنے والے حکیم اور طبیب کے پاس لے جاؤ جو ایسی باتیں کرتا ہے، اس نے مجھ سے کیا مناظرہ اور گفتگو اور بحث کرنی ہے۔ آپ نے فرمایا بھئی کیوں؟ اس نے کہا یہ فطرت کے خلاف ہے کہ درخت گرتا ہے تو چلو اس کو یا تو کاٹنا پڑتا ہے یا پھر اس کو آندھی آتی ہے، ہوا آتی ہے تو گر جاتا ہے، چلو کوئی آندھی ہوا آئی گر گیا، پھر یہ اس کو کاٹنے کے لیے کوئی انسان چاہیے، بغیر کسی کاٹنے والے کے وہ درخت کیسے کاٹ سکتا ہے؟ پھر اس کے تختے بنانے کے لیے اس کو آرے پہ لے کے جانا پڑتا ہے، چیرا جاتا ہے، تختے بنتے ہیں جوڑنے کے لیے، پھر کوئی چاہیے جو ہتھوڑی تیسی سب کچھ اس کے پاس ہو، میخیں ہوں اس کے ساتھ، وہ جوڑے کشتی بنائے، اور کشتی کو پھر دھکیل کے دریا میں اتارنے کے لیے پورا گروپ چاہیے، اکیلے سے تو وہ تو یہ کیسے ہو، اور پھر اس کو کوئی چلانے والا چاہیے جو ایک طرف سے دوسری طرف لے کے جائے، تو آپ ایسی باتیں کر رہے ہیں۔ تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تو کہ یہی تو میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ جب ایک کشتی نہ خود بن سکتی ہے نہ چل سکتی ہے، تو یہ ساری دنیا کا نظام خود بخود بن گیا اور خود بخود چل رہا ہے۔ اب اس کی بات سمجھ میں آئی کہ ہاں عقلی دلیل یہ ہے جو میں مانگ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک کشتی نہ خود بخود بن سکتی ہے اور نہ خود بخود چل سکتی ہے، اسے بنانے والا بھی کوئی چاہیے اور چلانے والا بھی کوئی چاہیے۔ تو اسی طرح یہ نظام کائنات جو ہے یہ بھی کوئی بنانے والا ہے اور اس کو چلانے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ عقل والے ان مظاہر قدرت سے، زمین و آسمان، سورج چاند ستارے، دن رات کی گردش، اس سے اللہ تعالیٰ کی الوہیت، اس کی ذات و صفات پہ اس کے یعنی اقرار کرتے ہیں اس کی ذات و صفات کا، ان کو دیکھ کے۔ تو جو ان کو دیکھ کر بھی اس کی ذات و صفات کے مقر نہیں ہے، اقرار کرنے والے نہیں ہیں، تو چاہے کتنے بڑے عقل مند بنتے پھریں وہ عقل مند نہیں ہیں۔ تو فرمایا لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے اس میں نشانیاں ہیں، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے حال حالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی خلق میں، پیدائش میں وہ غور و فکر کرتے ہیں، اور پھر کیا کہتے ہیں، ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ سب کچھ باطل بے مقصد پیدا نہیں کیا ہے، فقنا سبحانک، تیری ذات پاک ہے، فقنا عذاب النار، ہمیں آگ کے عذاب سے، جہنم کے عذاب سے بچا، محفوظ فرما۔ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ یا رب ذوالجلال تو نے یہ باطل پیدا نہیں کیا، باطل بے مقصد عبث، اور باطل کی ضد ہوتی ہے حق، باطل حق و باطل ایک دوسرے کی ضد ہیں، تو جو باطل نہیں ہے وہ حق ہے۔ تو اب آسمان و زمین کو دیکھ کے وہ کہتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال تو نے یہ باطل، کیونکہ انہیں ہر چیز میں رب کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کے جلوے نظر آتے ہیں، تو کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کیونکہ اس کو حق نظر آتا ہے، ہر طرف حق کے جلوے نظر آتے ہیں۔ اسی لیے تو جو حضرت شاہ منصور نے کیا کہا، انا الحق، کیونکہ اپنی ذات میں ان کو حق کے جلوے نظر آئے تو کہا انا الحق۔ تو نہ سمجھنے والوں نے کہا کہ انہوں نے کفر کہہ دیا، اپنے آپ کو خدا کہہ دیا، حالانکہ
اپنی ذات میں ان کو حق کے جلوے نظر آ رہے تھے۔ آگے فرمایا کہ پھر وہ اس طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، اولو الالباب جو ہیں عقل والے ہیں، ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، یا رب ذوالجلال جس کو تو نے جہنم میں داخل کیا، آگ میں داخل کیا، بے شک اس کو تو نے رسوا کیا، وما للظالمین من انصار، اور ظالموں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے رب ہم نے ایک منادی ندا کرنے والا سنا، یعنی قرآن یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک، ینادی للایمان جو ایمان کے لیے پکارا، ایمان کی طرف بلا رہا تھا، ان آمنوا بربکم، یہ پکار رہا تھا کہ اپنے رب پہ ایمان لاؤ، فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا، یا رب ذوالجلال تو ہمارے گناہ بخش دے اور ہمارے جو خطائیں ہیں ان کو ڈھانپ دے، ان کو معاف فرما دے، وتوفنا مع الابرار، اور ہمیں ابرار کے ساتھ نیک لوگوں کے ساتھ موت دے، یعنی ان کے ساتھ ہمارا حشر فرما، ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، اے ہمارے رب اور ہمیں عطا فرما جس کا وعدہ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے ان کی زبان سے فرمایا، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہمیں رسوا نہ کرنا، انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان آیات کی تفسیر میں فرماتے ہیں، وقد ذم اللہ تعالی من لا یعتبر بمخلوقاتہ الدالۃ علی ذاتہ وصفاتہ وشرعہ وقدرہ وآیاتہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کی مذمت فرمائی جو اس کی مخلوقات سے عبرت حاصل نہیں کرتے، ان سے سبق حاصل نہیں کرتے، اس کی مخلوقات یعنی مظاہر قدرت جو ہیں، آسمان و زمین، دن رات، سورج چاند ستارے وغیرہ، جو اس کی ذات پہ، اس کی صفات پہ دلالت، اس کی آیات پہ، اس کی قدرت پہ دلالت کرنے والے، ان سے وہ عبرت حاصل نہیں کرتے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ یوسف کے آخر میں، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کتنی ہی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں، یمرون علیہا، جن سے یہ لوگ گزرتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور ان سے وہ اعراض کرتے ہیں، یعنی اس سے نظر عبرت نہیں ڈالتے، عبرت حاصل کرنے کے لیے ان کو نہیں دیکھتے۔ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اکثر ان میں سے ایمان نہیں لاتے اور شرک ہی کرتے ہیں۔ اور وَمَدَحَ عِبَادَهُ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مومن بندوں کی مدح فرمائی اس آیت میں، الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِمْ، یعنی جو غور و فکر کرتے ہیں اور اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیام، قعود، جنوب، یعنی ہر حالت میں، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی تخلیق میں تفکر غور کرتے ہیں، یہ کہتے ہوئے ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ یا رب ذوالجلال تو نے یہ باطل، عبث، بے مقصد پیدا نہیں کیا، اے ما خلقت ھذا الخلق عبثا، کہ یا رب ذوالجلال یہ مخلوق تو نے عبث، بے مقصد، بے فائدہ پیدا نہیں کی ہے، بل بالحق، بلکہ حق کے ساتھ، یعنی باطل کی ضد حق ہو گیا،
لِتَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ جنہوں نے برے عمل کیے ہیں ان کو ان کی جزا دے، وَتَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى، اور جنہوں نے اچھے عمل کیے ہیں ان کے اچھے اعمال کی تو ان کو جزا دے۔ فرماتے ہیں ثُمَّ نَزَّحُوهُ عَنِ الْبَعْثِ وَخَلْقِ الْبَاطِلِ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تنزیہ، انہوں نے پاک ہونے کو بیان کیا کہ کوئی کام بے مقصد کرے اللہ تبارک و تعالیٰ، یا کسی چیز کو باطل بے مقصد پیدا فرمائے، تو فرماتے ہیں پھر وہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں سبحانک، تیری ذات پاک ہے، اے ان تخلق شیئا باطلا، کہ کسی چیز کو بے مقصد اور عبث تو پیدا کرے، فقنا عذاب النار، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا، اے یا من خلق الخلق بالحق والعدل، یعنی اس کا معنی یہ ہے کہ اے وہ رب ذوالجلال، وہ ذات جس نے خلق کو حق اور عدل کے ساتھ پیدا کیا، یا من ہوا منزہ عن النقائص والعیب والعبث، جو پاک ہے ہر قسم کے نقص سے، عیب سے اور عبث سے، فقنا من عذاب النار بحولک وقوتک، تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا اپنی کرم سے، اپنے فضل سے، وَقَيَّدْنَا لِأَعْمَالٍ تَرْضَى بِهَا عَنَّا وَوَفِّقْنَا لِعَمَالٍ صَالِحٍ تَهْدِينَا بِهَا إِلَى جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ایسے اعمال کی توفیق عطا فرما کہ جو جنت جانے کا سبب بنے۔ پھر آگے اسی طرح اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، کہ یا رب ذوالجلال جس کو تو نے آگ میں داخل کیا بے شک اس کو تو نے رسوا کیا، اہنتہ وَأَظْهَرْتَ خِزْيَهُ لِأَهْلِ الْجَمْعِ، سب کے سامنے اس کی یعنی رسوائی ہوگی جس کو جہنم میں جانے کا حکم ہوگا۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یعنی مفسرین کرام کا طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی سوال پیدا ہو سکتا ہے تو خود ہی اس سوال کو قائم کر کے پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ تو حضرت امام قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر مظہری کے اندر اس سوال کو قائم کیا اور پھر اس کا جواب دیا۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، کہ اس دن اللہ تبارک و تعالی نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو رسوا نہیں کرے گا۔ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا، کہ ایمان والوں کو اور نبی کو اور نبی کے ماننے والوں کو اللہ تبارک و تعالی رسوا نہیں کرے گا۔ حالانکہ بعض مومن جو ہیں وہ بھی اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، جس کا ایمان پہ خاتمہ ہوا بالآخر وہ جنت میں چلا جائے گا، لیکن کئی جو ہیں ایمان والے بھی جہنم میں جائیں گے۔ اور یہاں فرمایا کہ من انک من تدخل النار فقد اخزیتہ، کہ جس کو تو نے جہنم میں داخل کیا اس کو تو نے رسوا کیا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ مومن بھی رسوا ہوں گے جن کو جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو پھر اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ رسوائی یعنی اس کے لیے ہوگی جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم کے اندر رہے گا، یعنی یہ رسوائی اس کے لیے ہے۔ تو مومن جو ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے، حضور کی شفاعت سے، بہت سے طریقوں سے اس کی تو پہلے ہی مغفرت اور بخشش ہوگی، اور جو جہنم میں جائے گا بھی
یعنی اس رسوائی سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پھر بھی محفوظ رکھے گا اور وہ بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ آگے فرمایا وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ انصار، اور ظالموں کے لیے وہاں کوئی مددگار نہیں ہوگا، یعنی ظالم سے مراد کافر ہیں، کافروں کے لیے کوئی مددگار نہیں ہوگا، اہل ایمان کے لیے وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے مددگار ہوں گے۔ اے یوم القیامت لا مجیر لہم منک، تیرے عذاب سے ظالموں کو، کافروں کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ربنا اننا سمعنا منادیا، اے ہمارے رب ہم نے ایک ندا کرنے والا منادی کو سنا، ینادی للایمان، جو ایمان کے لیے پکار رہا ہے، اے داعیا یدعو الی الایمان، ایک پکارنے والا جو ایمان کی طرف پکار رہا ہے، وہو الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی، ایمان کی طرف بلایا، ان آمنوا بربکم، یہ دعوت دی کہ اپنے رب پہ ایمان لاؤ، فآمنا، پس ہم ایمان لے آئے۔ اے یقول آمنوا بربکم فآمنا فاستجبنا لہ واتبعناہ، ہم نے رسول کی بات کو مانا اور ایمان لے آئے۔ فاغفر لنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار، کہ ہمارے گناہ معاف فرما دے اور ہمارے سیئات، ہماری جو کوتاہیاں ہیں ان کو ڈھانپ دے، وتوفنا مع الابرار، اور ابرار برن کی جمع نیک لوگوں کے ساتھ ہمیں موت دے، یعنی ان کے ساتھ ملا دے۔ یہاں بھی ایک سوال قائم کیا ہے حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہ توفنا مع الابرار، کہ ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ موت دے۔ اب ویسے سوال کسی کے ذہن میں پیدا ہو سکتا ہے، لیکن جو ممکنہ سوال ہو، مفسرین کرام کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو بھی بیان کر کے پھر اس کا جواب دیتے ہیں۔ سوال اس طرح شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جی موت کی تمنا کرنا تو منع ہے، موت کی تمنا نہیں کر سکتے۔ اب اس میں بھی پھر دو چیزیں ہو جاتی ہیں کہ دنیا کی تکالیف سے تنگ آ کے موت کا سوال کرنا یہ منع ہے، دنیا کی تکلیفوں سے، پریشانیوں سے، مصائب سے تنگ آ کے موت کی تمنا کرنا جو ہے وہ منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں اگر کوئی موت کی تمنا کرتا ہے تو وہ منع نہیں ہے، جس طرح شہادت کی تمنا کی جاتی ہے تو وہ چیز منع نہیں ہے۔ تو یہاں مطلب یہ ہے توفنا مع الابرار کہ موت تو ہر ایک کو آنی ہے، یہ تو ایک ایسی حقیقت ہے کہ جس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا، کوئی عقل مند انسان اس کا انکار نہیں کر سکتا کہ موت آنی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ماننے والا ہو یا کسی مذہب کو بھی نہ مانتا ہو، اس حقیقت کو تو ضرور مانتا ہے کہ موت آئے گی۔ تو جب آئے گی موت، موت نے تو آنا ہے، تو ہماری موت جب آئے تو اس حالت میں آئے کہ ہمیں نیک لوگوں کا ساتھ مل جائے، ہمارا حشر، یعنی توفنا کما، کہ ہمارا حشر تو نیک لوگوں کے ساتھ فرما۔ جس طرح دیکھیے قرآن پاک میں ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ تو اب موت جو ہے وہ انسان کے اپنے اختیار میں نہیں ہے، موت تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اختیار میں ہے، جو اس نے ٹائم لکھا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو اپنے وقت پہ آ جائے گی۔ تو انسان کو جو فرمایا گیا کہ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، کہ
تمہیں صرف ایمان کی حالت میں، یعنی ہر وقت اپنے ایمان پر پہرا دو، ہر وقت ایمان کے ساتھ اور ایمان کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی ایسا کام نہ کرو کہ تمہاری موت جو ہے وہ غیر ایمان پہ آئے۔ تو یہاں بھی وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، یعنی ایسے کام کی ہمیں توفیق دے، یہ رب ذوالجلال سے گویا یہ بھی ایک دعا ہے کہ نیک لوگوں کا ساتھ ہمیں ہو اور نیک لوگوں کے ساتھ ہماری موت ہو اور ان کے ساتھ ہمارا حشر ہو۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک، یا رب ذوالجلال ہمیں عطا فرما جو تو نے وعدہ فرمایا اپنے رسولوں کے، یعنی اپنے رسولوں کی زبان سے جس چیز کا وعدہ فرمایا وہ ہمیں عطا فرما۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب وعدہ فرمایا ہے تو الکریم اذا وعد وفا، کریم جب کوئی وعدہ کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے۔ تو اب یہ کہنے کی کیا ضرورت کہ جو تو نے وعدہ فرمایا وہ عطا فرما، وہ تو اس نے دینا ہی دینا ہے جو اس نے وعدہ کیا ہوا ہے۔ تو یہاں یہ صرف چیز یعنی اپنی عاجزی اور انکساری اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کی جا رہی ہے، اور دوسرا یہ بھی اس میں ہے کہ وعدہ تو مومنوں کے لیے ہے، تو گویا ایمان پہ استقامت کی دعا مانگی جا رہی ہے کہ تیرا وعدہ مومنوں کے لیے ہے، اور ہمیں تبھی ملے گا کہ جب ہم ایمان پہ استقامت رہے گی، تو کوئی ایسا وقت نہ آئے کہ ہمارا ایمان چھن جائے۔ تو ایمان پر استقامت کی گویا یہ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی جا رہی ہے کہ ہمیں ایمان پہ استقامت عطا فرما، تاکہ تو نے جو اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ فرمایا ہے وہ ہمیں مل جائے۔ تو ربنا وآتنا ما وعدتنا علی رسولک ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں قیامت کے دن رسوا نہ کرنا۔ یہاں بھی وہی مراد ہے کہ کفار کے لیے رسوائی ہوگی، مومنوں کے لیے رسوائی نہیں ہوگی، تو ہمیں ایمان پہ موت عطا فرما تاکہ وہاں ہمیں رسوائی نہ ہو۔ انک لا تخلف المیعاد، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے یہاں ایک حدیث پاک لکھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے ایک بندے کو اپنے قریب بلائے گا اور اس کو انتہائی قرب عطا فرمائے گا، اور مخلوق سے چھپا کر اس کے سامنے اس کا اعمال نامہ لا کر فرمایا جائے گا اپنا اعمال نامہ پڑھ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم پر وہ بندہ پڑھے گا اور نیکی کو لکھا دیکھ کر اس کا چہرہ چمک جائے گا اور دل خوش ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میرے بندے کیا تو اس کو پہچانتا ہے؟ بندہ عرض کرے گا ہاں پروردگار میں پہچانتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تیری نیکی قبول کی۔ بندہ سجدے میں گرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا اپنا سر اٹھا اور اپنا اعمال نامہ اس کو پڑھ، یعنی اور آگے پڑھ۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ بندہ پڑھے گا تو آگے اس کے گناہ لکھا ہوا ہوگا، بدی لکھی ہوئی ہوگی، اس کو دیکھ کر اس کا چہرہ سیاہ، دل خوف زدہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے بندے کیا تو اس کو پہچانتا ہے؟ بندہ عرض کرے گا ہاں میں اس کو پہچانتا ہوں، یعنی یہ گناہ میں نے کیا ہے، یہ خطا مجھ سے ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تجھ سے زیادہ اس کو جانتا ہوں، مگر میں نے تجھے یہ گناہ معاف کیا۔ اس طرح بندہ پڑھتا جائے گا، نیکی کو پڑھے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قبول ہونے کا فرمان سن کے وہ سجدہ کرے گا، اور بدی کو پڑھے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے معافی کا حکم اعلان سن کر وہ سجدہ کرے گا، اور مخلوق کو کچھ معلوم نہیں ہوگا کہ اس پہ کیا گزر رہا ہے، یعنی دور سے صرف وہ سجدہ کرتے ہوئے اس کو دکھائی دیں گے۔ حدیث پاک میں اسی طرح آ گیا کہ بعض لوگ آپس میں چپکے کہیں گے کہ بشارت ہو اس بندہ کو جس نے کبھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، یعنی وہ بار بار صرف سجدہ کرتے اس کو دیکھیں گے اور یہ نہیں سنیں گے باقی لوگ کہ اس کے ساتھ کیا بات چیت کیا ہو رہی ہے۔
تو وہ تو یہی سمجھیں گے کہ وہ بار بار سجدہ کر رہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، اس میں کی نیکیاں ہی نیکیاں ہیں، تو وہ آپس میں کہیں گے کہ اس بندے کو یعنی بشارت ہو جس نے اللہ کی نافرمانی نہیں کی۔ کسی کو معلوم نہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے اس بندے میں کیا معاملہ گزرا۔ تو یعنی اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے یعنی رسوائی سے محفوظ فرمائے گا۔ یعنی جو رسوائی کفار کے لیے ہوگی، اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کے صدقے اپنے محبوب کے غلاموں کو اس رسوائی سے محفوظ فرمائے گا۔ آگے یہاں پہ امام ابن کثیر نے ان آیات کے ضمن میں چند احادیث لکھی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ یہ جو آخری رکوع ہے اس سورہ آل عمران کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو سحری کے وقت تہجد کے لیے اٹھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات مبارکہ کی تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ یہ جو آخری یعنی سورہ آل عمران کا آخری جو رکوع ہے اس کی جو آیات ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تہجد کے لیے اٹھتے تو ان آیات مبارکہ کو تلاوت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما وہ فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس ایک تو حضور کے چچا کے بیٹے ہیں، یعنی حضرت عباس حضور کے چچا ہیں، ان کے بیٹے ہیں، تو اس طرح یہ ایک ان کا قریبی رشتہ ہوا، اور دوسرا یہ کہ ان کی خالہ حضرت میمونہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں، تو حضور کی زوجہ حضرت میمونہ کے یہ بھانجے بھی تھے، اس طرح یہ ایک اور قریبی رشتہ بھی ان کا ہوا۔ تو اس رشتہ کی مناسبت سے انہوں نے وہ کہتے ہیں کہ ایک رات میں نے یہ پروگرام بنایا کہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی عبادت کو مشاہدہ کروں، تو میں اپنی خالہ حضرت میمونہ کے گھر، جس دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں قیام تھا، میں نے وہاں رات گزاری۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ خود حضرت عباس نے حضرت ابن عباس کو یعنی اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عباس کو کہا کہ تم وہاں رات گزارو اور رات کے معمولات، حضور کی رات کی عبادت جو ہے اس کو تم مشاہدہ کرو کہ حضور کی رات کی جو عبادت تہجد وغیرہ کی وہ کس طرح ہوتی ہے۔ تو بہرحال بچے تھے یہ، اور حضرت میمونہ ان کی خالہ تھیں، تو وہاں پہ انہوں نے رات گزاری کہ حضور کی جو رات کی عبادات سحری کے وقت جو وہ اس کو مشاہدہ کریں۔ تو فرماتے ہیں کہ رات کا جب آخری حصہ ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے، فنظر الی السماء فقال ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الآیات۔ تو حضور نے یہ آیات پڑھی، ثم قام فتوضأ واستنى، فرماتے ہیں پھر حضور کھڑے ہوئے، حضور نے وضو کیا اور مسواک کی، فصلی 11 رکعۃ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھی۔ اب یہ تہجد جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمومی جو معمول تھا، حضور کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ 8 رکعت نماز تہجد کے حضور پڑھا کرتے تھے۔ 11 رکعتیں اس طرح بنتی ہیں کہ 3 رکعت وتر اس کے بعد حضور نے پڑھے، اور عموماً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وتر وہ نماز تہجد کے بعد پڑھا کرتے تھے۔ تو اس طرح 11 رکعتیں یہ عمومی حضور کا معمول ہے۔ ویسے کبھی کبھی کسی ضرورت کی وجہ سے یا کسی اور مجبوری سے حضور نے اس سے کم رکعت بھی پڑھی ہیں، مثلاً بعض روایات میں 7 رکعتوں کا ذکر آتا ہے کہ 4 نفل اور 3 وتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھے، اور بعض روایات میں
7 کا ذکر آتا ہے، 7 کا یعنی 9 کا، تو اس میں یہ ہے کہ حضور نے 6 رکعت تہجد کے پڑھے اور 3 وتر پڑھے، اور 11 جو عام طور پر جو حضور کا معمول تھا وہ 11 کا ہے کہ 8 رکعت نفل تہجد کے پڑھ کے 3 وتر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو کبھی یعنی کسی مجبوری سے 4 رکعت بھی پڑھی ہیں اور 3 وتر پڑھے ہیں، کبھی 6 رکعت پڑھی ہیں تہجد کے اور 3 وتر پڑھے ہیں، لیکن عام جو معمول تھا وہ یہی تھا کہ 8 رکعتیں حضور تہجد کی پڑھا کرتے تھے اور 3 وتر پڑھا کرتے تھے، 11 رکعتیں۔ بعض روایات میں 13 کا بھی ذکر ہے کہ 13 رکعتیں حضور نے پڑھیں۔ اب اس میں پھر یہ ہے کہ بعض اوقات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وطروں کے بعد 2 رکعت بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے، 2 نفل، تو اس کو بھی شامل کر کے پھر 13 رکعت جو ہے وہ ہو گئیں کہ 8 رکعت حضور تہجد کے پڑھتے تھے اور 3 وتر پڑھ کے پھر 2 نفل جو وطروں کے بعد بیٹھ کے پڑھا کرتے تھے۔ اب یہ بزرگوں کا معمول پھر یہی ہے کہ وطر کے بعد جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں وہ باقی نوافل تو کھڑے ہو کے ہی پڑھے جاتے ہیں کہ اس میں دگنا ثواب ہے بیٹھ کر پڑھنے کی بنسبت، بیٹھ کر پڑھنا نوافل بغیر کسی کراہت کے درست ہے، کسی دن کو رات کو کسی بھی وقت، لیکن کھڑے ہو کر پڑھنے میں اس سے دگنا ثواب ہے۔ تو وطروں کے بعد جو 2 رکعت ہیں اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ تو بزرگان دین کا معمول یہی ہے کہ وہ ان کو وطروں کے بعد جو 2 نفل پڑھے جاتے ہیں ان کو بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ اب بعض روایات میں اس سے زیادہ 15 کا بھی ذکر ہے، تو پھر 15 میں اس میں 2 رکعت جو ہے وہ فجر کی وہ بھی شامل کی گئی جاتی ہیں۔ تو کل ملا کے پھر یعنی 8 رکعت تہجد کے، 3 وتر اور 2 اس کے بعد نفل، اور پھر اذان کے بعد 2 رکعت فجر کی جو پڑھتے تھے ان کو بھی شامل کیا گیا، کیونکہ اس میں ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت پڑھی، یعنی 8 نفل اور 3 وتر۔ ثم اذن بلال فصلی رکعتین، پھر حضرت بلال نے اذان کہی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں یعنی فجر کی پڑھی۔ ثم خرج فصلی بالناس الصبح، تو پھر حضور تشریف لے گئے اور صبح کی نماز لوگوں کو پڑھائی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کو جب تہجد کے لیے اٹھتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان آیات مبارکہ، یہ جو سورہ آل عمران کی آخری رکوع، یہ 11 آیات، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اولو الالباب، عقل والے جو ہیں وہ اس کا ذکر کرتے ہیں اور اس کی بارگاہ میں اس طرح دعا مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فاستجاب لہم ربہم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ انی لا اضیع عمل عامل منکم، کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے عامل، یعنی کوئی بھی کام کرنے والا جو ہے، نیک عمل کرنے والا ہے، اس کے عمل کو میں ضائع نہیں کرتا۔ من ذکر او انثی، وہ مرد ہو یا عورت، یعنی کوئی بھی ہو، میں اس کے عمل کو ضائع نہیں کرتا۔ بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا گیا، حضرت ام سلمہ حضور کی زوجہ محترمہ، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہجرت میں مردوں کا تو ذکر ہے، عورتوں کا ذکر نہیں ہے۔ تو اس وقت پھر یہ آیات نازل ہوئیں، یہ آیہ مبارکہ فاستجاب لہم انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم واوذوا فی سبیلی، یعنی اس میں پھر ان کا کہ من ذکر او انثی، مرد ہو یا عورت، جو بھی نیک عمل کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں
اس کے نیک اعمال کو قبول کیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جزا عطا فرمائے گا۔ چنانچہ دیکھیے قرآن پاک میں اسی مضمون کو کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ سورہ النساء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ، جس نے بھی نیک اعمال کیے، مرد ہو یا عورت، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اور وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، تو وہ جنت میں داخل ہوں گے، وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یعنی جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت نیک نیت سے خلوص سے کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے اس کو اجر و ثواب ملتا ہے۔ سورہ النحل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من عمل صالحا من ذکر او انثیٰ، جس نے نیک اعمال کیے، مرد ہو یا عورت، وہو مؤمن، اور وہ مومن، یعنی یہ بنیادی شرط ہے ایمان کے لیے، یعنی نیک عمل کے قبولیت کے لیے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہونے کے لیے اور آخرت میں اس کا اجر و ثواب ملنے کے لیے ایمان بنیادی شرط ہے کہ مومن ہوگا، پھر ہی اس کے عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوں گے اور آخرت میں اس کے لیے سود مند فائدہ مند ہوں گے۔ تو فرمایا کہ جس نے نیک اعمال کیے، مرد ہو یا عورت، اور وہ مومن ہے، بشرطے کہ وہ مومن ہو، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، تو ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا فرمائیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے نیک اعمال کے ہم ان کو اجر عطا فرمائیں گے۔ اسی طرح سورہ مؤمن کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مضمون کو اس طرح بیان فرمایا من عمل سیئۃ فلا یجزی الا مثلہا، جس نے کوئی برائی کی، برا عمل کیا تو اس کو نہیں جزا دی جائے گی مگر اسی کی مثل، یعنی برائی کی جزا اسی کی مثل، اس میں کسی قسم کا اضافہ نہیں ہوگا۔ اب اضافے کی نفی ہے، کمی کی نفی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہے اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، لیکن زیادتی اس میں، اس کی سزا میں زیادتی اس کے یعنی جرم سے زیادہ نہیں ہوگی اس کی سزا۔ آگے فرمایا وَمَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّن ذَكَرٍ وَهُوَ مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس نے نیک اعمال کیے، مرد ہو یا عورت، اور بشرطے کہ وہ مومن ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، وہ جنت میں داخل ہوں گے، يُرْزَقُونَ فِيهَا بِغَيْرِ حساب، اور وہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بھی فرمایا فَاسْتَجَابَ لَهُمْ، میں نے ان کی دعا کو قبول کیا، انی لا اضیع عمل عامل منکم من ذکر او انثی بعضکم من بعض، کہ میں تم میں سے کسی عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں کرتا، مرد ہو یا عورت، تم بعض میں سے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ تمہارا تعلق ہے، تم ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہو۔ فالذین ہاجروا، پس جنہوں نے ہجرت کی، وَأُخْرِجُوا مِن دِيَارِهِمْ، اور اپنے گھروں سے نکالے گئے، وَأُوذُوا فِي سَبِيلِي، اور اللہ کی راہ میں ان کو ستایا گیا، تکلیف دی گئی، ان کو مصائب سے دوچار کیا گیا، وَقَاتَلُوا، اور فی سبیل اللہ انہوں نے لڑائی کی، اللہ کی راہ میں لڑے، وَقُتِلُوا، اور اللہ کی راہ میں وہ قتل کیے گئے، لَأُكَفِّرَنَّ عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ، تو میں ان کے سیئات، ان کے گناہوں کو ڈھانپ دوں گا، یعنی معاف کر دوں گا،
ان کے ان نیک اعمال کی برکت سے اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ وَلَا أُدْخِلَنَّهُمْ جَنَّاتٍ، اور انہیں میں ضرور ان جنتوں میں لے جاؤں گا، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ثواب ہے۔ واللہ عندہ حسن الثواب، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بہتر ثواب اور اجر۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے بخاری شریف اور مسلم شریف کے حوالے سے یہاں ایک حدیث پاک لکھی ہے کہ ایک شخص آیا، اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ، یہاں چونکہ ہے نا کہ جو اللہ کی راہ میں انہوں نے لڑائی کی اور اللہ کی راہ میں قتل کیے گئے، تو اس مناسبت سے اس حدیث پاک کو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر، کہ یہ تو فرمائیے کہ میں اگر اللہ کی راہ میں قتل کیا جاؤں، صبر کرتا ہوا اور نیک نیتی ہو، کسی قسم کی ریاکاری دکھلاوا، کوئی غلط نیت نہ ہو، خالص یعنی وہ رضائے الہی کے لیے لڑائی ہو، مقبلا غیر مدبر، کہ اس میں لڑائی میں ثابت قدم رہوں، پیٹھ پھیر کر بھاگنے والا بھی نہ ہوں، تو کیا ایکفر اللہ انی خطایا، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف فرما دے گا؟ قال نعم، حضور نے فرمایا ہاں، اگر تم صبر کرتے ہوئے رضائے الہی کے لیے ثابت قدم رہتے ہوئے پیٹھ پھیرنے والا نہ ہو اور اللہ کی راہ میں تو قتل کر دیا جائے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ ثم قال کیف قلت، یہ فرمانے کے بعد پھر حضور نے فرمایا کہ تو نے کیسے کہا تھا؟ انہوں نے پھر وہی بات عرض کی کہ ارأیت ان قتلت فی سبیل اللہ صابرا محتسبا مقبلا غیر مدبر ایکفر اللہ انی خطایا، کہ میں اگر اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے، صبر کرتے ہوئے، نیک نیتی کے ساتھ لڑتا ہوں اور ثابت قدم رہتا ہوں، پیٹھ پھیر کر بھاگتا نہیں ہوں، تو قتل کر دیا جاؤں تو کیا میرے گناہ معاف ہو جائیں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ اس کے وہ الفاظ اس سے کہلوائے۔ جب انہوں نے دوبارہ وہ الفاظ دہرائے تو حضور نے فرمایا نعم، ہاں، الا الدین، فرمایا قرض جو ہے وہ معاف نہیں ہوگا، باقی تیری خطائیں جو ہیں وہ اس سے معاف ہو جائیں گی۔ قالہ لی جبریل آنفا، فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ ابھی جبریل نے مجھے یہ آ کے کہا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کہ باقی گناہ تو معاف ہو جائیں گے، قرض جو ہے وہ اس صورت میں بھی معاف نہیں ہوگا۔ تو یہ اس کے ضمن میں امام ابن کثیر نے لکھی۔ آگے پھر انہوں نے فرمایا لا اکفرن، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لا اکفرن عنہم سیئاتہم ولا ادخلنہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اے تجری من خلالہا الانہار، کہ ان کے درمیان میں ایسی جنتوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو لے جائے گا کہ جن کے درمیان نہریں بہہ رہی ہوں گی، من انواع المشارب، مختلف قسم کے پینے کی چیزیں، من لبن و عسل و خمر و ماء غیر آسن، یعنی یہ قرآن پاک میں جس کا سورہ 26ویں سپارے میں سورہ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا مثل الجنت التی وعد المتقون، اس جنت کی مثال جس کا مومنوں سے وعدہ کیا جاتا ہے، فیہا انہار من ماء غیر آسن، اس میں پانی کی نہریں ہوں گے جو کبھی خراب نہیں ہوگا۔
وَأَنْهَارٌ مِّن لَبَنٍ، اور دودھ کی نہریں ہوں گی، لم یتغیر طعمہ، اس کا ذائقہ کبھی بدلے گا نہیں۔ دنیا کا پانی دیکھیے، تھوڑا عرصہ کہیں رکا رہے تو خراب ہو جاتا ہے، اس میں بو پیدا ہو جاتی ہے۔ دودھ ہے، اور دودھ جو ہے اس کا ذائقہ جو ہے بدل جاتا ہے تھوڑے دنوں کے بعد، عرصے کے بعد، لیکن وہاں جو پانی ہوگا غیر آسن، خراب ہونے والا نہیں ہوگا۔ اور لبن جو دودھ ہوگا، لم یتغیر، دودھ کی نہریں ہوں گی تو ان کا ذائقہ کبھی نہیں بدلے گا۔ وَأَنْهَارٌ مِّن خَمْرٍ لَذَّةٍ لِّلشَّارِبِينَ، یعنی یہ سٹیپ بائی سٹیپ آگے کی طرف، پہلے پانی کا نہروں کا ذکر ہوا، پھر دودھ کی، اب شراب کی نہریں ہوں گی کہ جو پینے والوں کے لیے وہ یعنی لذیذ ہوں۔ اور وہاں کی جو شراب طہور جنت کی ہوگی وہ دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہوگی کہ جس کو پی کے انسان کا دماغ خراب ہو جائے اور اس کی عقل زائل ہو جائے، وہ شراب طہور ہوگی، لذت للشاربین ہوگی۔ اور وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور نہریں ہوں گی مصفہ، صاف شہد کی۔ یہ جنت میں جس جنت کا اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جس کا مومنوں سے متقین سے وعدہ کیا جاتا ہے، اس میں یہ ہوں گی کہ پانی کی نہریں جو کبھی خراب نہیں ہوگا، دودھ کی نہریں جس کا رنگ کبھی نہیں بدلے گا، اور شراب کی نہریں کہ جو پینے والوں کے لیے لذت والی ہوں گی۔ وَأَنْهَارٌ مِّنْ عَسَلٍ مُّصَفًّى، اور صاف مصفہ شہد کی نہریں ہوں گی۔ وَلَهُمْ فِيهَا مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ، اور ہر قسم کے پھل وہاں پہ ہوں گے۔ وَمَغْفِرَةٌ مِّن رَبِّهِمْ، اور رب کی مغفرت ہوگی۔ دوسری جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی چیز کو سورہ الرعد میں بیان فرمایا کہ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، کہ جن جنتوں کا متقین سے وعدہ کیا جاتا ہے ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ اُکُلُهَا دَائِمٌ وَظِلُّهَا، ان کے پھل بھی اور ان کے سائے بھی ہمیشہ رہنے والے ہوں گے۔ تِلْکَ عُقْبَى الَّذِينَ اتَّقَوْا، یہ انجام ہے ان کا جنہوں نے تقوی اختیار کیا۔ وَعُقْبَى الْكَافِرِينَ النَّارُ، اور کافروں کا انجام جو ہے وہ آگ ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں سے ان جنتوں کا وعدہ فرمایا۔ یہاں ایک اور بات بھی بڑی اہم ہے کہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نیک بندوں کی دعاؤں کا ذکر کیا۔ اب دعا جو ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا، یہ بھی دعا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثر دعائیں اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور یہی چیز جو ہے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پسند ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا کی جائے، اس کی تعریف کی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات میں اس طرح ہی دعائیں کرتے تھے کہ جن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر ہے۔ دعا کے بارے میں ایک دو باتیں جو ہیں وہ بڑی ضروری ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت، کہ یہ نہ کہے کہ یا اللہ اگر تو چاہے تو مجھے بخش دے، اللہم ارحمنی ان شئت، اے اللہ اگر تو چاہے تو مجھ پہ رحم فرما، ارزقنی ان شئت، اگر چاہے تو مجھے فرمایا وَلْيَعْظَمْ مَسْأَلَتَهُ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری کے ساتھ وہ پختہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرے کہ یا رب ذوالجلال کرم فرما۔ تو اس طرح یعنی یہ نہیں کہ تو چاہے تو بخش دے، چاہے تو رزق دے، چاہے تو رحم فرمائے۔ إِنَّهُ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ وَلَا مُكْرِهَ لَهُ، اللہ تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، لیکن اس کی بارگاہ میں عرض کرنے کا ادب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے کہ یا رب ذوالجلال کرم فرما، رحم فرما۔
دوسری حدیث پاک میں ہے اذا دعا احدکم فلا یقل اللہم اغفر لی ان شئت ولکن لیعظم ولیعظم الرغبۃ فإن اللہ لا یتعاظمہ شیء آتاہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی مجبور کرنے والا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ادب، اس کی دعا کا ادب یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا جائے کہ یا رب ذوالجلال کرم فرما، بخش دے، یا رب ذوالجلال رحم فرما۔ اور فرمایا یستجاب للعبد ما لم یدعو باسم او قطیعت رحم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے جب تک کہ وہ کسی گناہ کی یا قطع رحمی کی دعا نہ، ما لم یستعجل، اور جب تک وہ جلد بازی نہ کرے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے تمام امور کو بہتر جاننے والا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بہتر عطا فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہمیشہ انسان کو یعنی دعا کرنی چاہیے، اور ذکر، عبادت، یعنی قرآن پاک کی تلاوت، یہ بھی گویا ایک قسم کی دعا ہے۔ اسی طرح ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بھی ایک دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جب ذکر کیا جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے عطا فرماتا ہے۔ اور فرمایا الدعاء والعبادت، کہ دعا عبادت ہے، یعنی دعا کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات۔ ثم قال ربکم ادعونی استجب لکم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے مانگو، مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا۔ ایک حدیث پاک میں الدعاء مخ العبادت، دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یوں ہاتھ اٹھا کے دعا مانگا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ مبارکہ، اور حضور کی اسی بات کی تلقین فرمائی کہ ہاتھ اٹھا کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی جائے، اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو یوں چہرے پہ پھیرنا، یہ بھی سنت مبارکہ۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قال صلی اللہ ببطون اکفکم ولا تسألوہ بظہورہا، یعنی پوٹھے اس طرح الٹے ہاتھ کر کے نہیں بلکہ سیدھے یوں ہاتھ کر کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگو۔ فَإِذَا فَرَغْتُمْ فَامْسَحُوا بِهَا وُجُوهَكُمْ، جب دعا سے فارغ ہو تو اپنے چہروں پہ یوں پھیر لو۔ تو یہ بھی سنت مبارکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ترغیب ہے۔ اور ایک اور چیز اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اسرع الدعاء اجابۃ دعوت غائب لغائب، سب سے جو جلدی قبول ہونے والی دعا ہے وہ غائب کی غائب کے لیے، کہ ایک آدمی موجود نہیں ہے، اس کی غیر موجودگی میں کوئی اس کا مسلمان بھائی اس کے لیے دعا کر رہا ہے، تو اس کے لیے جو دعا کی جاتی ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یعنی سب سے زیادہ قبول ہونے والی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے جب کوئی مسلمان بھائی اپنے مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کے لیے دعا کرتا ہے۔ اور دعا اپنے لیے بھی کرنی چاہیے اور دوسرے کے لیے بھی کرنی چاہیے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارکہ یہ ہے کہ حضور دوسروں کو دعا کے لیے فرمایا کرتے تھے۔ غالباً حضرت فاروق اعظم اور حضرت علی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اویس کرنی کی طرف بھیجا۔ حضرت اویس کرنی وہ مسلمان ہو گئے تھے، لیکن جس طرح کہ کہا جاتا ہے کہ ان کی والدہ تھیں
اور وہ ان کی خدمت کرتے تھے، حضور کی بارگاہ میں آ نہیں سکے، تو حضور نے اپنے صحابہ کو بھیجا کہ جاؤ ان سے ملاقات کرو۔ حضور نے ان کے لیے طائف بھیجے اور فرمایا کہ ان سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ حضرت اویس کرنی سے فرمایا کہ ان سے کہنا کہ میری امت کے لیے دعا کریں۔ اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ استأذنت النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی العمرۃ فأذن لی، فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے اجازت مانگی کہ حضور میں عمرے کے لیے جانا چاہتا ہوں، فأذن لی، تو حضور نے مجھے اجازت دی۔ وقال اشرکنا یا اخی فی دعائک ولا تنسنا، فقال کلمۃ ما یسرنی ان لی بها الدنیا، کہ حضور نے فرمایا، جب حضور نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے دعا جاؤ عمرہ کرو، اور فرمایا کہ ہمیں بھی اپنی دعاؤں میں شامل رکھنا اور ہمیں بھول نہ جانا۔ اور فرماتے ہیں فقال کلمۃ ما یسرنی ان لی بها الدنیا، اور ایک اور کلمہ ارشاد فرمایا کہ جو مجھے دنیا مل جاتی، تو بہرحال وہ تو راز کی باتیں ہوں گی۔ تو حضور نے فرمایا کہ تم وہاں جاؤ گے تو صرف اپنے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے۔ حضور نے اپنی ذات کے متعلق فرمایا کہ ہمیں بھی دعا میں یاد رکھنا اور ہمیں بلانا نہیں ہے۔ تو اسی لیے اب یہ معمول ہے کہ جب بھی کوئی آدمی خاص طور پر حج و عمرہ کے لیے جاتا ہے تو اس کو دعا کے لیے کہا جاتا ہے بھئی دعا کرنا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ، حضور کا طریقہ مبارکہ ہے۔ حضور نے تعلیم امت کے لیے گویا کہ ارشاد فرمایا کہ جب کوئی خاص طور پر، ویسے تو ہر وقت ہی بزرگوں کا یہی طریقہ ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھیں کہ دعا کے لیے کہا جاتا ہے، اور خاص طور پر جب کوئی حج و عمرہ کے لیے جاتا ہے تو اس کو دعا کے لیے کہا جاتا ہے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبہ سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔